احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اس کی دعا قبول اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چلتے ہیں مہمانوں کے تعارف کی جانب اور میرے ساتھ موجود ہیں میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہوئے مولانا ہارون معاویہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں مولانا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول اذان علی قادری اور عمار رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول جو کہ ملتان شہر سے تشریف لائے ہیں، محمد یوسف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور ناظرین، چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی جانب اور میں عمار رضا سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اپنا کرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک، قسمت میری جگہ دے قسمت میری جگہ دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، برسوں سے آرزو ہے طیبہ کی جستجو ہے، ایک بار یہ دکھا دے حج پہ مجھے بلا لے، عمرہ مجھے کرا دے دونوں جہاں کے مالک، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے عمار رضا جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں اذان علی قادری سے کہ وہ اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جی اذان۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب
لب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق پہ امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق پہ امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، عمر کی جرأت پہ جاؤ قربان ہے، کیسا رو کس راجن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی گئے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی گئے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، کمال آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے اذان علی قادری صاحب جو کہ نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور انہی کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں محمد یوسف صاحب سے جو کہ ملتان شریف سے تشریف لائیں کہ اپنی آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ جی محمد یوسف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی
وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں عطا کرتے گئے وہ شاک محبت کی نماز یوں عطا کرتے گئے وہ شاک محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دیہان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو دیہان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ محمد یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا. مولانا صاحب یہاں عرض کرنا چاہوں گا ایک بات کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کرنے کا سوچا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اذان فجر کے بعد پروگرام ہوگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس ٹائم پہ آپ کے پاس آئے گا کون. ابھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہیں, یہ ملتان سے تشریف لائے, نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان سے لوگ اس میں تشریف لا رہے ہیں اور اتنے ثناخواہ ہوتے ہیں کہ ہمیں مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ناظرین لیلۃ القدر, اور ہم معلوم کرنا چاہیں گے مولانا صاحب سے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے, کل شام سے 21ویں شب شروع ہوگی, آخری عشرہ شروع ہو جائے گا, تو اسی مناسبت سے لیلۃ القدر کی فضیلت سامنے آنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ بڑا احسان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ملا اور پھر رمضان میں آخری عشرہ جو ہے اس میں دو بڑی عظیم عبادات اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی اپنے آخری نبی کے صدقے. ایک اعتکاف کی عبادت ہے اور ایک لیلۃ القدر عظیم یہ دولت نصیب فرمائی. لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس لیلۃ القدر کی ایک عظمت تو یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے اس رات میں قرآن پاک کو اتارا, پھر تدریجاً آگے نازل ہوتا رہا. یہ بڑی فضیلت ہے. پھر اللہ رب العالمین اس رات کی یہ عظیم فضیلت فرما رہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. کیا بات ہے. اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 70-80 سال. گویا کہ ایک انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے, سارے احکامات پورا کرے, اور ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر عطا فرما دی اور اس نے عبادت کر کے وہ رات گزاری, تو اس انسان کی ساری زندگی کی عبادت سے زیادہ بہتر اس کی عبادت ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس کا مستقل شان نزول ہے, وہ انشاءاللہ بتائیں گے. بہرحال اس آخری عشرے میں ہمیں وہ لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے. اگر اللہ رب العالمین 30 راتوں میں سے کوئی ایک رات رکھ دیتے اور ہمیں 30 راتوں کو جاگ کر اسے تلاش کرنا ہوتا تو بھی سودا مہنگا نہیں تھا.
کہ پوری زندگی کی عبادت کے برابر، لیکن اللہ نے اور کرم فرما دیا کہ آخری عشرہ اور آخری عشرے میں بھی 5 راتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی، 21، 23، 25، 27 یا 29، کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے کہ اس رات میں یہ مقام اور مرتبہ ملے گا۔ اب یہ اگر ہم 5 راتیں اہتمام سے عبادت کر کے گزاریں تو یقیناً ان میں سے وہ ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کا بیڑا پار ہے، اس کو یقیناً اتنی بڑی عظمت مل گئی کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ کل سے 21ویں شب پھر آخری عشرے کی پوری 5 راتوں میں خوب اہتمام سے لیلۃ القدر میں عبادت کریں، تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو قیمتی بنائیں۔ انشاءاللہ جب یہ لیلۃ القدر کا اہتمام ہوگا تو وہ نور حاصل ہوگا جو پچھلے 11 مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکا اور شاید اگلے 11 مہینوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ لیلۃ القدر کے مقام کو سمجھ کر اس کی ہم قدر کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا یہ بتائیے گا مولانا صاحب کہ لیلۃ القدر میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر میں سب سے پہلے تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے قرآن پاک پڑھیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو کثرت سے کرنے کا عمل ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں، اپنے نبی کی محبت میں کثرت سے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس رات میں صلاۃ التوبہ پڑھ کر سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اس رات میں جو توبہ کی جائے گی وہ مستحکم بھی ہوگی، پائیدار بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس توبہ کے ثمرات آنے والی زندگی میں بھی حاصل ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس رات میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع ہے، اور توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ مختصراً عرض کروں کہ توبہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ توبہ کہا جاتا ہے کہ جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے نمبر 1 ان گناہوں کو اسی وقت ترک کر دیں، نمبر 2 ان گناہوں کی ندامت اپنے دل میں ہو، نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو توبہ کامل ہوتی ہے۔ اکثر ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ تب کامل ہوگی، قبول ہوگی جب یہ 3 شرائط کے ساتھ اور 3 آداب کے ساتھ توبہ کی جائے گی۔ اور اس رات میں اللہ کے حضور جتنی دعا کر سکتے ہیں دعا کریں۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، بے شک، اور اس رات میں تو خصوصاً اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن علماء نے لکھا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ مختصراً عرض کر دوں، اکثر یہاں انسان کو شیطان مایوس کرتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، تمہارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اللہ کو پکاریں، اللہ سب کی پکار کو بھی سنتے ہیں اور سب کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم نے جو مانگا اللہ نے وہ چیز ہمیں اسی وقت عطا کر دی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اس کے ملنے میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے، ہمارا اس میں فائدہ نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتے۔ لیکن ہمارے مقدر میں کوئی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، مستقبل میں ہمارے نصیب میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ اس دعا کے صدقے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا اب بھی رد نہیں ہوئی، دعا قبول ہو گئی اس شکل میں کہ آنے والی پریشانی مصیبت ٹل گئی۔ اور تیسری صورت اللہ دعا کی قبولیت کی یہ فرماتے ہیں کہ اس کو وہ چیز اس وقت نہیں ملتی اور آنے والی اس کے مقدر میں کوئی مصیبت بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن اس کے سامنے وہ اس کی دعائیں لائی جائیں گی تو وہ
اپنی دعاؤں کو دیکھے گا اور پوچھے گا کہ یہ اتنا ذخیرہ، تو بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں جو اللہ سے دعائیں کی ہی، وہ دعائیں اللہ نے دنیا میں قبول نہیں فرمائی، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دی۔ اس وقت کہے گا وہ انسان، ہائے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی۔ اس لیے دعاؤں کو خوب مانگیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے محمد حسنین صاحب نے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جی محمد حسنین۔ تمنا ہے میرے مولا دیار مصطفیٰ دیکھو، تمنا ہے میرے مولا دیار مصطفیٰ دیکھو، ہمیں کعبے کا حسین منظر کبھی تو یا خدا دیکھو، جہاں آرام فرما ہے صحابہ میرے آقا کے، جہاں آرام فرما ہے صحابہ میرے آقا کے، میرے مولا میرے مولا کبھی تو میں وہ منظر بدر کا دیکھوں، مزار حضرت حمزہ کو بھی دیکھے میری آنکھیں، مزار حضرت حمزہ کو بھی دیکھے میری آنکھیں، یا امیر طیبہ سید الشہداء، مزار حضرت حمزہ کو بھی دیکھے میری آنکھیں، دیار عائشہ دیکھو، مزار فاطمہ دیکھو، دیار عائشہ دیکھو، مزار فاطمہ دیکھو۔ جو اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے، اور اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تقریری مقابلے کے جج حسن مرزا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسن مرزا صاحب؟ الحمدللہ۔ آخرکار ایک سال بعد اسکرین پر آپ سے آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول رضوان زبیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن مرزا صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ آج کی تقریر کا موضوع کیا ہے اور کون کون سے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں؟ آج کی جو تقریر کا موضوع ہے وہ ہے یہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج دو پارٹیسپینٹس ہیں، جس میں سے ایک ہیں تراب زیدی، اور ایک ہمارے ساتھ ہماری بیٹی ہیں عائشہ سجاد۔ عائشہ سجاد، ٹھیک ہے۔ تراب زیدی شروع کیجئے گا۔ صدر علی وقار کربل کا میدان ہے، اہل بیت کا کنبہ ہے۔ صدر علی وقار کربل کا میدان ہے، اہل بیت کا کنبہ ہے۔ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے کہ ایک جانب 72 افراد کا حسینی لشکر، تو دوسری جانب 9 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، کہ زیوکار ایک جانب کہ 72 افراد کا حسینی لشکر، دوسری جانب 9 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک جانب حق و صداقت ہے تو دوسری جانب رسوائی و ضلالت ہے۔ ایک جانب خدا کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ، تو دوسری جانب خدا کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ، تو دوسری جانب نبی کے نواسے کو بے گور و کفن مارنے کا جذبہ ہے۔ کسی وقار
ایک جانب سے یکدم تلواروں کی ژالہ ہے، مگر وقت نماز جاری ہے کہ قاتل سر حسین کو تن حسین سے جدا کر کے نوکے نیزہ پر بلند کرتا ہے تو یزیدی لشکر اپنی ہار کا غم مناتا ہے کہ حسین ابن علی نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہے تو یزیدی فوج پر ڈر قابض ہو جاتا ہے کہ ذی وقار حسین ابن علی نے اپنی موت کو زندگی پر تشبیہ دیتے ہوئے دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بادگر ہو حق و سچ پر مر مٹ جانے کی تو وہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. کسی وقار داستان حریت رقم کرنے والے جاباز اپنے مقصد کی خاطر اپنا سر کٹاتے ہیں کہ ایک جانب یہ جاباز. جی بہت شکریہ تراب آپ کا ڈرائیو جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور میں گزارش کروں گا عائشہ سجاد سے جی تقریر شروع کریں. اچھا مائک سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہیے گا. جناب صدر عالی مقام، آج کی تقریر کا موضوع جناب صدر عالی مقام، جناب صدر عالی مقام، جناب صدر عالی مقام، آج کا موضوع فکر عمل کا وہ عظیم شاہکار ہے. جناب صدر عالی مقام، آج کا موضوع فکر عمل کا وہ عظیم شاہکار ہے. آج کا موضوع زندگی اور سر کا پرکار ہے. آج کا موضوع جناب صدر عالی مقام، آج کا موضوع فکر عمل کا وہ عظیم شاہکار ہے. آج کا موضوع شاہین کا طلبگار ہے. آج کا موضوع سر کا پرچار ہے کہ وہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. وہ زندگی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے دین اسلام کو بچانے کا وعدہ وفا کرنے کے لیے جناب صدر عالی مقام، آج کا موضوع فکر عمل کا وہ عظیم شاہکار ہے. آج کا موضوع شاہین کا طلبگار ہے. بہت بہت شکریہ، آپ کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے اور دونوں یہاں پر ڈائس پر آ جائیں. حسن مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ علم ہے صبح تو ہر رنج رات ہوتی ہے، کیوں امتحان میں میری ہی ذات ہوتی ہے. واہ 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 واہ. کبھی ہے پیار کبھی بے رخی خدا جانے، محبتوں میں بھی کیا کیمیات ہوتی ہے. اور یہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں کہ عاشقوں کی الگ نفسیات ہوتی ہے. جو آج کا موضوع تھا، یہ زندگی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں. بہرحال بچے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، شاید دونوں نے ہی پہلی مرتبہ کیمرے کو فیس کیا ہوگا اور اتنی زیادہ لائٹنگ اور کیمرہ کو دیکھ کر جو ہے وہ مشکلات ہو جاتی ہیں کیونکہ ابھی نیو ایج ہے. انشاءاللہ آگے جا کے تو ہمارا ایک پیٹرن ہے. راؤ بھائی آپ بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ جو 18 نمبر لیتا ہے بچہ وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوتا ہے، اور مجھے تو قلم استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو آج کا مقابلہ بغیر کسی نتائج کے، حالانکہ آڈیشن انہوں نے بہت اچھا آڈیشن دیا تھا اور تراب کا آڈیشن سب سے پہلا آڈیشن تھا اور سب سے پہلا بچہ تھا جس کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا. بالکل ایسا ہی. تو آگے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا فی الحال، تو ان دونوں میں سے کسی کا بھی چانس نہیں ہے. کوئی بات نہیں بیٹا، آپ دونوں نے بڑی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ دوبارہ مقابلے میں حصہ لینا ہے. رضوان زبیری صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور درخواست کروں گا کہ اپنی آواز میں آپ نذران عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں کیا بات ہے رضوان زبیری صاحب آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حسن مرزا صاحب آپ کا، رضوان زبیری صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے سیگمنٹ مقابلہ حسن قرات کے منصف قاری محمد سہیل صاحب نے، اور ثنا خوان رسول جن کو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں اکثر ہمارے پروگرام میں، سلمان ستار صاحب نے۔ آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں مقابلہ حسن قرات کے جو پارٹیسپینٹ ہیں، ان کا تعارف بعد میں کراؤں گا، لیکن پہلے سلمان ستار صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن راؤ بھائی آپ پیش کرتے ہیں اور روزانہ اس کا حصہ مجھے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ قافلے جا رہے ہیں اور عاشق کہہ رہا ہے کہ در سرکار کے جانے والے گئے اور میں سرکار کے جانے والے
فضا پانے والے گئے اور میں رہ گیا اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی یعنی سوتی رہی اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی یعنی سوتی رہی زندگی کی سند پانے والے گئے اور میں رہ گیا اور اصل کلام سے شعر سنیے اے شہید کیسے رہے اے شہید و سرا دل پہ قابو رہے تو کیسے رہے ہم سفر میں گئے لانے والے گئے اور میں رہ گیا ہم سفر میں گئے لانے والے گئے اور میں اللہ کیا بات ہے سلمان ستار صاحب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے مقابلہ حسن قرات کا اور جس کے پہلے امیدوار ہیں علی عباس جی علی عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا صدق الله العظيم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے علی عباس جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی. اور اب میں درخواست کروں گا جو دوسرے امیدوار ہیں محمد عبداللہ سے. جی محمد عبداللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک پیش کی. اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست گزار ہوں حمید اللہ سے کہ تلاوت قرآن پاک پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ کیا بات ہے. علی عباس محمد عبداللہ آپ یہاں ڈائس کی جانب آ جائیے. شاباش ادھر آ جائیں تینوں. قاری محمد سہیل صاحب
آپ کی جانب آتا ہوں. ماشاءاللہ تینوں نے اچھی تلاوت کی. اچھا حتمی فیصلہ آپ کا ہی ہوگا. ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ فیصلہ کرتے وقت ان کی عمر جو ہے ایج ہے اس کو مد نظر رکھیے گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے ہیں, ان کی عمر کم ہے, ان کی عمر زیادہ ہے, ان کا تجربہ زیادہ ہے, تو فیصلہ آپ کا ہی ہوگا, مد نظر رکھیے. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ مقابلہ حسن قرات سے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ آج 3 طلباء کرام تشریف لائے. علی عباس نے سب سے پہلے جو پڑھا جی, تو کیونکہ قواعد بھی دیکھنے ہیں, نمبر بھی دیکھنے ہیں, بالکل, تو اس حساب سے آج جو آگے ہیں وہ تو حمید اللہ ہی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے انداز کو بھی صحیح رکھا, مخرج بھی صحیح تھے, تجوید بھی صحیح تھی, دونوں کے سانس کا مسئلہ تھا, اور انہوں نے سانس کی وجہ سے جہاں وقف کرنا تھا وہاں انہوں نے صحیح نہیں کیا. ٹھیک, یعنی کہ آج کے جو ونر ہے وہ حمید اللہ ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور بیٹا آپ نے بھی ہمت نہیں ہارنی, دل نہیں توڑنا آپ نے, ٹھیک ہے, پریکٹس کرتے رہنا ہے آپ نے, اور انشاءاللہ دوبارہ اپنے مقابلے میں آنا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس میں سب سے بڑا عمل دخل جو اس مقابلے میں آپ کا ہے اور آپ کی محنت ہے, اور میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جس طرح سے آپ محنت کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہاں پر ایک افسوس کی بات بھی ہے, وہ آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا والوں, کیونکہ آج پہلی بار آیا ہوں میں اس مقابلے میں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ناچ گانے کا مقابلہ ہو تو 10,000 آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے کمپنی, لیکن اس طرح کے جب اسلامی کوئی مقابلے ہوتے ہیں تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ کرامت بھائی کوئی اسپانسر نہیں ملتا. لیکن کوئی بات نہیں, مالک بادشاہ ہے, آپ نے ہمت کی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. مولانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا کہنا چاہیں گے اس مقابلے کے بارے میں؟ ماشاءاللہ میری نظر میں تینوں نے بہت اچھا پڑھا. چھوٹے بچوں کو میں زیادہ ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کروں گا, جس طرح کہ آپ نے کہا عمر بھی کم ہے لیکن بہت اعتماد سے پڑھا. اس عمر کے لحاظ سے جتنا انہوں نے پڑھا ہے میرے لحاظ سے بہت احسن پڑھا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے آگے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو آخری منٹ ہے ہمارے پروگرام کا, کوئی پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ بس میں آخری یہی کہوں گا کہ رمضان کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں, سمجھ لیں کہ 1 عشرہ باقی ہے یا 11 دن باقی ہیں. اس وقت کو قیمتی بنا لیں, نہیں معلوم کہ دوبارہ یہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے نہ ملے. جتنا وقت باقی ہے اس میں تراویح کا اہتمام, روزے کا اہتمام, اور آخری عشرہ تو خصوصاً اللہ سے مانگنے کا عشرہ ہے. اعتکاف والوں کے لیے بھی یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خوش نصیب ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, وہ پوری امت کے لیے دعا کریں, فلسطین کے لیے خصوصاً دعا کریں, پوری امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے دعا کریں, اور ہم سب کو بھی کردار ادا کرنا ہے, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عشق کو کامل کرنا ہے. میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی مکمل کامیابی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں اور حضور علیہ الصلوۃ سے محبت میں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمارا وقت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو 1 نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے راؤ کرامت سناگر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.